السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. محترم حاضرین، بزرگ دوستوں اور میرے عزیز ساتھیوں، اللہ رب العزت نے زندگی بھی دی ہے اور اللہ رب العزت موت بھی عطا فرمائی. اور جب موت عطا کرنی ہی تھی تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت نے زندگی کیوں دی؟ تو اللہ رب العزت قرآن مجید میں اس کا جواب دیتے ہیں، الذی خلق الموت والحیات. اللہ وہ ہے جس نے موت کو بھی بنایا اور زندگی کو بھی بنایا. مقصد لیبلوکم ایکم احسن عملا، تاکہ اللہ تم کو آزمائے اس زندگی اور موت کے درمیانی وقفے میں کہ تم میں اچھے سے اچھا عمل کون کر کے لاتا ہے. اب دیکھو دوستو، زندگی بھر ہماری آزمائش ہوتی رہتی ہے اور ہوتی رہے گی. بغیر آزمائش کے ہمارا کوئی دن، کوئی گھنٹہ، کوئی لمحہ نہیں گزرتا. ہم مستقل آزمائش میں ہیں. اور آزمائش بھی ایسی ویسی نہیں ہے. ہمارے مخالفین بڑے طاقتور ہیں، جس میں سے ایک مخالف کا ہم نے پرسوں ذکر کیا تھا، نفس کا، جس کے مقابلے میں ہمارا ضمیر ہمیشہ زندہ رہنا چاہیے تو نفس قابو میں رہے. دوسرا مخالف، دوسرا دشمن ہمارا شیطان ہے. اور یہ بھی بڑا مضبوط، بڑا طاقتور دشمن ہے. ہمارے استاد کہتے تھے کہ شیطان کی طاقت کا اندازہ لگانا ہو تو اس بات پر غور کرو کہ شیطان نے ہر نبی کو دیکھا ہے. ہر نبی کو، آدم علیہ السلام سے لے کر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہر نبی کے ہر امتی کو بہکانے کی کوشش کی. اور صرف بہکانے کی کوشش نہیں کی، بلکہ جب سے دنیا بنی ہے تو انسانوں کے کیا کیا کمزوریاں ہیں وہ اسے پتہ ہے. صحابہ کو دیکھا، اولیاء کو دیکھا، سب کو بہکانے کی کوشش کی، بڑے بڑے لوگوں کو. تو ہم شیطان سے اسی وقت بچ سکتے ہیں جب ہمارے ساتھ اللہ کی مدد ہو اور ہمارے اندر اس سے بچنے کی کوشش ہو. اور سب سے بڑا ہتھیار جو شیطان کے خلاف ہم استعمال کر سکتے ہیں وہ ہے تقویٰ، پرہیزگاری. شیطان کو پرہیزگاری سے بڑا ڈر لگتا ہے، پرہیزگاری سے بڑا ڈر لگتا ہے. اب اس بات پر باتیں کھلتی جائیں گی تو یہ بھی سمجھا دوں کہ شیطان جو ہے، اللہ رب العزت نے شیطان کی دو قسمیں بتائی، شیاطین من الانس والجن. شیطان اصل کے اعتبار سے اس کی نسل جو ہے وہ جنات سے ملتی ہے. کان من الجن، سورہ کہف میں کہ شیطان یہ جنات میں سے. لیکن شیطان نے اتنی محنت کی ہے کہ بعض انسان بھی گویا شیطان ہی ہے. اللہ رب العزت فرماتے قرآن، بعض انسان بھی شیطان ہی ہے. تو ہمیں جو ہے اپنے نفس پر قابو رکھتے ہوئے شیطان کے دھوکے سے بچنے کے لیے دو چیزوں کی ضرورت ہے. ایک چیز تو یہ کہ ہم ہمیشہ اس بات پر غور کریں کہیں میں بھی انسانوں میں سے جو اللہ نے شیطان کا وہ تو نہیں ہوں. شیطان کا مقصد کیا ہے دوستو؟ لوگوں کو گمراہ کرنا. اگر میرے ذریعے گمراہی پھیل رہی ہے، ہم میں سے کسی کی بھی ذریعے گمراہی پھیل رہی ہے، تو گویا ہم انسان کی شکل میں شیطان ہیں.
تو ایک ذمہ داری تو یہ کہ میں سب سے پہلے اپنی ذات کو دیکھوں، اور دوسری ذمہ داری یہ ہے کہ ہمارے ارد گرد کچھ ایسے لوگ ہوں گے جن کے ذریعے گمراہی پھیل رہی ہوگی، ایسے لوگوں سے بچنے کی کوشش کرنا، ایسے لوگوں سے بچنے کی کوشش کرنا، یہ دونوں ذمہ داریاں ہماری ہیں۔ سب سے پہلے اپنی ذات کو دیکھنا ہے۔ اب یہ کیسے ممکن ہوگا؟ تو حضرت عمر کی دعا، اللہم اجعل سریرتی خیرا من علانیتی واجعل علانیتی صالحا۔ حضرت عمر کی دعا ہے، اکثر دعا مانگا کرتے تھے، اے اللہ رب العزت میرے باطن کو، یعنی میرے اندرون کو، دیکھو دوستو ایک آدمی کا اندر کی دنیا ہے، اس کے دل و دماغ کے اندر کچھ سوچ ہے، کچھ چیزیں چلتی رہتی ہیں، یا تو وہ سوچ جو اس کے اندر ہے وہ اچھی ہوگی یا تو بری ہوگی، دو میں سے کوئی ایک ہی ہوگی۔ تو حضرت عمر دعا کرتے تھے کہ اللہ رب العزت میرے اندر کو میرے ظاہر سے، میرے جو دکھ رہا ہے لوگوں کو، اس سے بہتر بنا، وَاجْعَلْ عَلَانِيَتِي صَالِحًا، اور صرف یہ نہیں کہ میرے اندر ہی کو میرے باہر سے اچھا بنا، بلکہ میرے باہر کو نیکوکار والا باہر بنا، میرے ظاہر کو کیا بنا؟ جیسے نیک لوگوں کا ظاہر ہوتا ہے ویسے بنا دیا۔ یہاں پر کچھ لوگوں کو جب حضرت عمر کی دعا نہ سنے تو اعتراض یہ ہوتا ہے کہ مولانا ہم لوگ اندر سے بہت اچھے ہیں، باہر سے دکھنا کیا ضروری ہے؟ اندر نیت صاف ہونی چاہیے، پھر کچھ بھی کرو۔ تو حضرت عمر نے اس اشکال کو، اس چور کو پکڑ لیا اور کہا اندر بننا تو ضروری ہے ہی، لیکن باہر کا بھی بننا ضروری ہے۔ باہر کا بننے سے مراد یہ ہے کہ ہمارے باہر جو ظاہر ہو وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ظاہر ہو۔ تو اب ہم کو اس بات پر غور کرنا ہے اور اس بات کی محنت کرنا ہے کہ میرا اندرون بھی بنے اور میرا ظاہر بھی بنے۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو اللہ رب العزت نے فراست دی تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن کی فراست سے بچو، اس لیے کہ وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ جب آدمی متقی بنتا ہے، ایمان کا مزہ اس کو ملتا ہے، تو اللہ رب العزت اس پر ایسی باتوں کو کھولتا ہے جو عام لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتی۔ وہ ایسی چیزوں کو دیکھ سکتا ہے جس کو عام لوگ نہیں دیکھ سکتے، کیونکہ قیامت سے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بڑے فتنے رونما ہوں گے، ایسی ایسی چیزیں سامنے آئیں گی کہ آدمی کنفیوز ہو جائے گا صحیح ہے کہ غلط ہے۔ اور اللہ کے نبی نے ایک حدیث میں فرمایا کہ جس طرح سے تسبیح کے دانے ٹوٹنے کے بعد پے در پے موتیاں گرتی ہیں، جو بھی جس چیز کی تسبیح ہو، اس زمانے میں تو کھجور کے بیج کی تسبیح ہوا کرتی تھی، جس طرح دانے گرتے ہیں ویسے ایک کے بعد دوسرے فتنے آئیں گے۔ فتنے کا معنی ہی آزمائش کے ہے کہ آدمی کو سمجھ میں نہیں آئے کہ صحیح ہے یا غلط ہے۔ تو فتنوں کو آدمی کیسے پہچانے گا؟ تو فتنوں کو پہچاننے کے لیے اللہ رب العزت نے نور ایمان دیا ہے۔ جس کے پاس جتنا ایمان ہوگا، جتنا اللہ اس کے رسول کا خوف ہوگا، تقویٰ ہوگا، وہ فتنوں کو آسانی سے پہچان لے گا۔ اور اس آزمائش سے، فتنے کا ایک ذہن میں رکھے، فتنے کا مطلب ہی آزمائش ہے۔ دجال فتنہ ہے نا، تو یہ سب سے بڑی آزمائش ہوگی۔ ایک ہاتھ میں جنت اور ایک ہاتھ میں جہنم، لیکن اس کے بالکل اپوزٹ ہوگا، جو جنت ہوگی وہ جہنم ہوگی اور جو جہنم ہوگی وہ جنت ہوگی۔ آدمی کنفیوز ہو جائے گا کہ جاؤں گا، اسی کا مطلب ہے فتنہ۔ تو فتنے سے بچنے کے لیے اللہ رب العزت نے جو سب سے بڑی چیز دی ہے وہ نور ایمان ہے۔ جب نور ایمان ہمارے پاس آ جائے گا، یہ روزے کا مقصد، تمام عبادتوں کا مقصد، پوری زندگی کا خلاصہ یہ ہے کہ ہم نور ایمان حاصل کریں گے۔ ورنہ دوستوں اگر ہمارے پاس نور ایمان نہیں ہے، ہمارے پاس تقوی کی دولت نہیں ہے، تو ہم آسانی سے کسی فتنے میں مبتلا ہو سکتے ہیں۔ اور فتنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ سمجھ میں نہ آئے کہ ہے کیا چیز۔ جیسے مثال کے طور پر آپ کو واقعہ بیان کرتا ہوں، دلچسپ واقعہ ہے، اس سے ہم کو سمجھ میں آ جائے گا کہ ہم دنیا کو جو ہے دیکھتے ہیں ویسی نہیں ہے، دنیا کچھ اور ہے اور ہم کچھ اور طریقے سے دیکھتے ہیں۔
اگر دنیا کو اس کے حقیقت کے ساتھ دیکھنا ہے تو ہمارے پاس نور ایمان کا ہونا ضروری ہے۔ ایک شخص جو چور تھا، پیشے سے دھوکے باز تھا، ڈاکو تھا، اس نے جو ہے ایک دن طے کیا کہ یہ سونے کی دکان ہے، اس کو میں آج لوٹوں گا۔ اس نے پوری پلاننگ کیا اور ایک بہت ہی شریف اور بزرگ اللہ والے کی شکل و صورت اختیار کر کے وہ سونار کی دکان پہ داخل ہوا، بالکل اللہ معمول۔ اب سونے کی دکان میں داخل ہوا اور بیٹھا تو سونار نے دیکھا کہ اتنی مبارک شخصیت، اتنا چہرے پہ نور، ایسی وضاحت، آج تو ہمارے جو نکل پڑی۔ تو آتے ہی اس شخص نے سونار سے یہ کہا کہ خریداری تو ہوگی تمہاری دکان کے اندر، آج تمہارا اچھا دھندا ہونے والا ہے، لیکن ہماری فلاں جگہ پر مسجد بن رہی ہے، فلاں جگہ پر ہمارا مدرسہ بن رہا ہے، اس کے لیے تم کو کچھ نہ کچھ دینا پڑے گا۔ تو اس نے فوراً کسٹمر کی لاج رکھتے ہوئے چند درہم نکال کر اس کے ہاتھ میں دی۔ اب وہ دینا ہی تھا، باہر سے ایک لڑکی آئی زوردار سلام کرتے ہوئے اور فوراً علامہ صاحب کے ہاتھ چھونے لگی، بولے تم نے ان کو پہچانا نہیں؟ یہ تو بڑی شخصیت ہے، بڑے اللہ والے ہیں۔ تو وہ بھی بیچارہ مرعوب ہو گیا، سامنے والا سونار، بولے یہ کیا کر دیا میں نے؟ فوراً معافی مانگ لیا، حضرت میں تو دکان سے باہر کبھی جاتا نہیں، میں نے آپ کو پہچانا نہیں، معاف کرنا۔ بہرحال حضرت کا مرید بن گیا ہوں، مجھے معاف کرنا۔ ہاں بولے ٹھیک ہے، کہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہم دعا کر دیں گے، تمہاری جو ہے دکان خوب چلے گی، لہٰذا یہ رومال لے لو اور روزانہ اس سے منہ پوچھتے رہنا، خوب برکت ہوگی۔ تو اس نے بولا نیکی میں دیری کیسی؟ اور رومال سے منہ پوچھ لیا، جیسا منہ پوچھا ویسا ساتویں آسمان پہ چلا گیا۔ اب پوری دکان خالی ہو گئی، دکان کیا ہو گئی؟ خالی ہو گئی۔ اب جو ہے جب اس کو ہوش آیا ہوگا، پچھتایا ہوگا، جو بھی کچھ ہے، 4 سال کے بعد کچھ پولیس والے اس پیروکے کو لے کر آئے، 4 سال کے بعد، بولے اس کو پہچان؟ بولے اس کو نہیں پہچانو تو اس کو پہچانو، بڑا دھوکے باز آدمی۔ تو پولیس والوں نے کہا کہ دیکھو یہ جو شخص ہے صرف تمہارے کو چونا نہیں لگایا، یہ ہول سیلر ہے چونے کا، سب کو لگایا، تم کو کیسا لگایا وہ بتاؤ، تم کو کیسا لگایا وہ بتاؤ۔ تو اس نے پوری کارگزاری سنائی، ایسا لگا، ایسا لگا، ایسا لگا۔ پولیس والے نے جیل سے رومال لگایا، بولے رومال کیسا منہ پوچھے تھے؟ بولے ایسا منہ پوچھا تھا۔ تو واپس سے جو ہے وہ پولیس والے بھی اس کے ساتھ والے تھے۔ اب دوسری بار جو ہے اس کی دکان صاف، دکان خالی ہو گئی۔ اب بتائے دوستو یہ شخص کبھی رومال کو ہاتھ لگائے گا؟ تو معلوم ہوا دوستو کہ ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مومن 2 مرتبہ ایک بل سے ڈسا نہیں جاتا۔ ایک بار جس بل میں ہاتھ ڈالا یا بل کے پاس کھڑا ہو کے ڈسا گیا ہے، دوسری بار اس سے ڈسا نہیں جاتا۔ تو آدمی بچے گا کیسے ان چیزوں سے؟ تو بچے گا اس طرح سے کہ جس شخص کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا متبع دیکھو، سنتوں کا پابند دیکھو، اور جس شخص کو تمہاری دنیا سے کوئی مطلب نہ ہو، اس سے جو ہے تم دینی فائدہ اٹھا سکتے ہو۔ تمہاری دنیا سے اس کو کوئی مطلب نہیں رہنا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایک حدیث کے اندر کہ جو شخص لوگوں کی دنیا سے بے نیاز ہو جاتا ہے، لوگوں کی دنیا سے بے نیاز ہو جاتا ہے، لوگوں کے مال سے بے نیاز ہو جاتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالی اس کو غنی کر دیتے ہیں، کسی کی اس کو ضرورت نہیں پڑتی۔ تو ہم جو ہے خود بھی اس بات کے پابند بنے کہ ہم کو دوسروں کی دنیا سے کوئی لینا دینا نہیں، اپنی خود دنیا کماؤ، کوئی منع نہیں، حلال طریقے پر اللہ کا رزق تلاش کرو، کوئی مسئلہ نہیں، لیکن دوسرے کی چیزوں پہ نظر ہماری نہ رہے۔ ایک چیز یہ تو شیطان کے دھوکے سے بچنے کے لیے
سب سے پہلا جو ہمارا مسئلہ ہے وہ اسی طرح حل ہوگا کہ ہم جس کو دیکھیں کہ متبع رسول ہے اور اس کو دوسرے کی دنیا سے کوئی لینا دینا نہیں ہے بلکہ اس کے اندر امت کی خیر خواہی ہے، اس کی ہم اتباع کریں، اس کی کیا کریں؟ اتباع کریں، اس کو فالو کریں، اور اپنے اندر جو کمیاں ہیں اس کو دور کرنے کی کوشش کریں۔ ہم یہ سوچیں کہیں میرے جسم سے ایسا عمل تو نہیں نکل رہا جس سے میں انسانوں میں کا شیطان شمار ہو جائے، انسانوں میں کا شیطان شمار ہو جائے، کہیں ایسا تو میرے جسم سے کوئی عمل نہیں نکل رہا۔ یہ دو چیزیں جس کے اندر آئیں گی، خود کے لیے اور دوسروں کے لیے۔ دوسروں کو دیکھیں متبع رسول، دنیا سے کوئی دوسرے کی لینا دینا نہیں ہے، اس کو فالو کرو، اور اپنے آپ کو اس بات میں ہمیشہ ٹٹولتے رہو کہ کہیں میرے اندر کوئی گمراہی پھیلنے والی صفت تو نہیں ہے، انجانے میں جانے میں میرے ذریعے کوئی اللہ کی نافرمانی تو نہیں پھیل رہی، تو میں انسانوں میں کا شیطان شمار ہوگا۔ یہ دو چیزوں پر دھیان دیں گے انشاءاللہ تو ہمارے جو بڑے بڑے مخالف ہے، شیطان ہے، نفس ہے، ان تمام چیزوں کا ہم آسانی سے مقابلہ کر سکیں گے۔ سمجھ آ رہی تھا؟ تو یہ چیز یہاں تک رہی۔ اب کچھ مسائل سمجھیں مختصر وقت میں۔ ہم آج سمجھیں گے کہ ہم اکثر سنتے فدیہ، قضا، کفارہ، تو یہ تینوں چیزیں ایک نہیں ہیں، تینوں چیزوں میں کچھ فرق ہے، اس کو سمجھیں مختصر میں۔ فدیہ کسے کہتے ہیں؟ فدیہ کہتے ہیں اگر کوئی شخص کسی شرعی عذر کی وجہ سے روزہ نہ رکھ سکے تو چند شرائط کے ساتھ چند لوگوں کے ذمے فدیہ یعنی روزے کا بدلہ، روزے کا تو بدلہ کوئی ہو ہی نہیں سکتا، لیکن ایک جو ہے بدلے کے اعتبار سے جو چیز دی جائے اس کو فدیہ کہتے ہیں۔ اگر کوئی شخص اتنا بیمار ہو کہ اس کو آئندہ چل کر شفا کی امید نہیں ہے تو اس کے لیے فدیہ ہے۔ احناف کے نزدیک ایک روزے کے بدلے 2.5 کلو اناج، شوافی کے نزدیک ایک روزے کے بدلے 1 مد یعنی 1.25 کلو اناج، یہ ہے فدیہ۔ اگر کوئی حاملہ عورت ہو یا دودھ پلانے والی عورت ہو جس کو اپنے بچے کی تکلیف کا اندیشہ ہو، یا ڈاکٹر نے یہ کہا ہو کہ بچے کو تکلیف ہوگی اگر روزہ رکھے گی، تو اور اگر وہ روزہ چھوڑ دے تو شوافی کے نزدیک اس کے اوپر بھی فدیہ لازم ہوگا۔ اسی طرح شیخ فانی یعنی ایسا بوڑھا شخص جو فنا ہو چکا ہے، جو روزہ رکھ ہی نہیں سکتا، تو احناف اور شوافی دونوں کے نزدیک ایسے شخص پر روزہ نہ رکھنے کی صورت میں ایک روزے کے بدلے 2.5 کلو اناج اور 1.25 کلو، شوافی کے نزدیک 1.25 کلو، احناف کے نزدیک 2.5 کلو اناج، یہ اس کے روزے کے بدلے دیا جائے گا۔ اسے کہتے ہیں فدیہ۔ قضا کسے کہتے ہیں؟ قضا تو ہم سب کو معلوم ہے، نماز چھوٹ گئی بعد میں پڑھنے کو قضا کہتے ہیں۔ روزہ چھوٹ گیا، وہ سفر کے اندر چھوٹ گیا، بیماری کے اندر چھوٹ گیا، بخار آ گیا، روزہ چھوٹ گیا، اب اس کی قضا بعد میں کرنا ضروری ہے، فرض ہے۔ بہت سارے لوگ اس میں سستی کرتے ہیں کہ رمضان کے اندر روزے چھوٹ گئے، آپ بعد میں رکھ ہی نہیں پاتے، تو یہ روز تو کوئی آپشنل چیز نہیں ہے، یہ رکھنا ہم پر لازم اور ضروری ہے۔ اگر بغیر روزہ رکھے عذر ختم ہونے کے بعد مر گئے تو اس کے بارے میں سوال ہوگا اور عذاب بھی ہو سکتا ہے۔ تو روزے کی قضا اس کو کہتے ہیں کہ روزہ چھوٹ جائے اور عذر ختم ہو جائے تو بعد میں اس کو روزے کو رکھنا، اس کو کہتے ہیں قضا۔ اور کفارہ کسے کہتے ہیں؟ کفارہ کہتے ہیں جو شخص رمضان المبارک میں روزے کی حالت میں اپنی بیوی سے جمع کرے، جس صورت میں اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا تو اس پر قضا کے ساتھ کفارہ بھی ہے۔ کفارہ کیا ہے؟ کفارہ بہت ڈینجر ہے۔ کفارہ ہے سب سے پہلے غلام آزاد کرنا، تو غلام والا تو سیدھی نہیں ہمارے یہاں۔ دوسرا کفارہ یہ ہے کہ 60 دن کے مسلسل روزے رکھنا۔ ایک روزہ بیوی سے جمع کر کے توڑا، اس کا بدلہ کتنا ہے؟ 60 دن مسلسل کنٹینیو روزہ رکھنا۔ اگر 59 دن روزہ رکھا، 60ویں دن کسی وجہ سے روزہ چھوٹ گیا، اب اس کو جو سانپ نے کاٹا اور بالکل نیچے آ گیا، سانپ سے نہیں کہتے نا بچے لوگ، اوپر 9 نمبر پہ پہنچتا ہے، استغفر رہتا ہے، اگر 1 نمبر کبھی غلطی سے گر گیا، 98 سے 99 پہ چلے گیا، اب یہ ختم ہونے والا تھا اس کا کام، ڈائریکٹ 0 پہ۔ تو اتنی بڑی سزا ہے روزے کی جو ہے نا احترام کو پامال کرنے کی، کہ 60 دن کے روزے رکھنا، اس میں ایک دن بھی اگر
ہماری مسلسل تسلسل چھوٹ گیا پھر سے 60 دن کے روزے رکھنے پڑے. اور تیسرا جو ہے اگر یہ نہیں رکھ سکتا 60 دن روزے تو تیسرا کفارہ یہ ہے, تیسرا آپشن یہ ہے کہ ہم جو ہے 60 مسکینوں کو کھانا کھلائیں. کتنے مسکینوں کو؟ 60 مسکینوں کو کھانا کھلائیں. یہ 3 آپشن ہیں. اگر کسی نے جان بوجھ کر روزے کی حالت میں اپنی بیوی سے جمع کر لیا, یہ تو شوافی کا مسئلہ ہے, احناف کا بھی اسی طرح مسئلہ ہے. لیکن اگر احناف کے نزدیک کوئی جان بوجھ کر کھا پی لے روزے کی حالت میں, اس کے اوپر بھی کفارہ ہے. خالی وہی مسئلہ نہیں ہے, اگر روزے کی حالت میں بغیر عذر کے کہ اس کو جان کی ہلاکت کا بھی اندیشہ نہیں تھا, جان بوجھ کے کھا لے, روزہ رکھ لیا, جان بوجھ کے روزہ توڑ دے, اس کے اوپر بھی قضا کے ساتھ کفارہ لازم ہوگا. سمجھ میں آ رہی بات؟ تو تینوں چیزیں سمجھ میں آ گئی, فدیہ, قضا اور کفارہ. اللہ رب العزت ہم سب کو کہیں سے لے کر عمل کی توفیق عطا فرمائے. سبحان اللہ.